الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورت شروع کرنی ہے الحاقہ، اور یہ سورت جو ہے اگر آپ دیکھیں گے جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو اس سورت کا بھی جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے قیامت کا ہول، جو ہولناکی ہوگی قیامت کی، اس کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں اس اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلانا، تاکہ وہ دنیا میں اس سے بچنے کا سامان کر لیں۔ اس سے بچنے کا سامان کیا ہے؟ نیکی کرو، نیکی میں جلدی اور سبقت کرو، اور برائی سے مکمل اجتناب کرو۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہی وہ صورتیں تھیں جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئیں، اور انہوں نے کس طرح صحابہ اور صحابیات میں یہ خوف پیدا کیا، یہ آخرت کا یقین پیدا کیا۔ بنا اس آخرت کے یقین کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس آخرت کے یقین کا سب سے بڑا فائدہ جلدی سارے بتائیں۔ مال صالحہ میں آسانی ہوتی ہے، مال صالحہ کرنے کی ہمت طاقت ملتی ہے، اور یہ وہ سوچنے کی اور سمجھنے کی باتیں ہیں ان آیات سے، پھر ہمارا عقیدہ آخرت یقینی بن جائے گا۔ اور آخرت کا عقیدہ جب یقینی بن جاتا ہے، یہی صورتیں جو اب آج الحاقہ پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ میرے اندر یقین پیدا کرتی ہے کہ تو دنیا میں اس طرح رہ کہ تو برائی سے بچ اور نیکی کو کر۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ آپ شریعت پہ کامل عمل کریں۔ یہ اس کے لیے بڑی ہمت، بڑی عزم اور بڑا حوصلہ چاہیے۔ وہ حوصلہ صرف اور صرف یہ صورتیں ہمیں دیتی ہیں قرآن کی۔ اگر قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں بالکل توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے فضل و کرم سے وہ ہمت دیتا ہے ہمیں، اور نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب میرے اندر آخرت کا یقین ہو کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ میرے رب نے دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن نیک ہوگا تو مجھے اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور برا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیں گے۔ پھر ہی میں بچ سکتا ہوں۔ یہ ہے اصل میں اس آخرت کی آیات کو کس کثرت سے ہم نے پڑھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 30واں پارہ ختم ہو چکا ہے، 29ویں کی اس صورت کو ذرا غور سے دیکھیں۔ تو آخرت کا یقین اسی وقت بندے میں پیدا ہوتا ہے جب وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اور خاص کر وہ مقامات جہاں آخرت کا ذکر ہے۔ کل میں نے آپ کو 4 پیجز کا ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے جو آپ سب کو مل گیا ہوگا، کہ وقوع قیامت جو ہے وہ یقینی ہے، اور اس کے بارے میں ان 2 پاروں میں جتنی آیات آئی ہیں وہ، اور جن میں اس کا ذکر ہے اور وہ یقین پیدا کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی؟ جی سر۔ یہ آپ ذرا سستی نہ کیا کریں۔ یہ مقصد کیا ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ آئے، اور قرآن ہمارے اندر وہ تبدیلی لائے جو تبدیلی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ یہ اسی وقت ہوگی جب اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے گا عمل کرنے کی۔ لہٰذا ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ آمنو وعمل الصالحات۔ آمنو کب ٹھیک ہوگا؟ جب قرآن سے اپنا ایمان بنائیں گے، توحید، رسالت اور آخرت۔ بات کو پوری طرح سمجھیے، اگر کلیئر نہیں ہے تو سوال کیجیے۔
تو یہ آیات جو 4 پیجز سے مشتمل ہیں کل آپ کو بھیجی ہیں، اور اس کا ٹائٹل ہے قرآن مجید کے آخری 2 پاروں میں وقوع قیامت پر استدلال، کہ قیامت ہو کے رہے گی، اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، وہ رب کا حکم ہے اور رب کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے۔ اگر یہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ رب کا حکم من ان نافذ ہوگا تو پھر ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ فرما لیں، ایمان وہ چیز ہے، ایمان انسان کے اندر وہ کام ہے جس سے اس کا پورا عزم، حوصلہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق، سب کچھ اس کو نصیب ہوتی ہے اگر اس کا ایمان مضبوط ہو۔ یہ بات سمجھیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہم حبب الینا الایمان، ہمیں اپنے ایمان سے اللہ محبوب بنا دیجئے ہمارے دل میں، کہ ہمارے دل میں ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ اس رب کی جن 4 چیزوں کو حکم دیا اس کو کرو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ۔ یہ ایک مضبوط ایمان اللہ سے مانگتے ہیں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں اس کو مضبوط کر دے۔ یہ مضبوطی آپ کو ان صورتوں کی تلاوت سے آئے گی، سمجھ سے آئے گی۔ اب ذرا پہلی آیت 3 آیتیں پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے، بڑے غور سے سنیے اور سوال کیجیے اگر بات کلیئر نہ ہو تو۔ الحاقہ، یہ الحاقہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اصل میں یہ ہے کہ حق ہونے والی، حق کا مطلب جو واقعہ ہو کے رہے گی۔ اور اب یہاں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ الحاقہ سے مراد کہ کون سی چیز ہے جو حق ہو کے رہے گی، وہ ہے قیامت۔ پھر فرمایا دوسری آیت میں ما الحاقہ، اور یہ حاقہ، یہ حق ہونے والی چیز کیا ہے؟ ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ انسان ذرا اس پہ غور کرے کہ قیامت ہو کے رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ اللہ کا حکم ہے، اور قرآن اس کو کہہ رہے ہے الحاقہ۔ وما ادراک ما الحاقہ، تو اے پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ان آیات کو پڑھنے والے، تو کیا جانے کہ وہ حق ہونے والی کیا چیز ہے؟ بھلا اس کی اہمیت کیوں اتنی بتائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں اس کی اہمیت کو اتنا واضح کر رہے ہیں؟ کیوں بھلا؟ ہر انسان اپنی موت کو یاد رکھے کہ تجھے موت آنی ہی آنی ہے، نے میرے پاس واپس آنا ہی آنا ہے، دیکھیں، حساب کتاب دینا ہی دینا ہے۔ ہاں، اگلی بات جو ہے جو آپ عقلی کر رہے ہیں نا، کہ جب یہ قیامت واقع ہوگی تیرا حساب کتاب ہوگا، اور وہ حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ جو کچھ دنیا میں تو نے کاروائیاں کی ہیں، اگر اللہ کے حکم کے مطابق کی ہیں تو آخرت میں تمہیں جنت، ہمیشہ کی جنت مل گئی، اور اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ کے قرآن کی اور اللہ کے نبی کی سنت کی، پھر یاد رکھ تمہیں جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ وارننگ جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، یہ ہے مومن کے لیے انذار ہے۔ اگر یہ میرے دل میں نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اچھا، اب ذرا آپ لکھیں قرآن میں اس کے اندر کیا نام آئے ہیں، اور دوسرے الحاقہ کے علاوہ الرجفہ لکھیں، الرجفہ، یہ سورہ اعراف کی آیت 78 میں نام آیا ہے، اور رجفہ کا معنی زبردست زلزلہ۔ زبردست زلزلہ۔ اب دیکھیں، جب تک یہ چیزیں ہمارے خیال اور تصورات کا حصہ نہیں بنتی، آپ میں سے جس لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو اوجڑی کیمپ میں اور اسلام آباد ہلنے لگ گیا تھا، لڑنے لگ گیا تھا، دیکھا تھا آپ نے؟ جو آپ میں سے جو لوگ ہیں، آپ کو یاد ہے؟ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں یہاں موجود تھا، اور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے کیا حالات تھے۔ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر، دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر گھر سے باہر بھاگ نکلی۔ تو رجفہ، قیامت، اس کا نام الحاقہ کے بعد رجفہ، یہ سورہ اعراف کی آیت 78 میں ہے۔ پھر سورہ ہود کی آیت
57 میں اس کا نام سیحہ زوردار دھماکہ. اب یہ بھی لرزا دینے والی چیز ہے. آیت حامیم سجدہ سورت کی آیت 17 میں اسے کہا گیا صاعقۃ العذاب، عذاب کے کڑکے. جب یہ واقعہ ہوگی یہ ہوں گی کیفیات. اور اسی چیز کو قیامت کے اس ہولناک منظر کو ایک لفظ سورہ الحاقہ کی آیت 5 جو آ رہی آگے، اس میں کہا الطاغیہ. الطاغیہ حد سے زیادہ گزرنے والا حادثہ. یہ ہے وہ قیامت کے نام، اور یہ ہے وہ حقیقت جو ہو کے رہے گی، جو جیسا آپ پہلی 3 آیتوں میں پڑھ رہے ہیں. تو ذرا آپ اس کو سمجھیے. اور آیت 4 میں اس کو کہا گیا قاریہ، اور آیت 5 میں اسی کو کہا گیا یہ گھڑی جب واقع ہوگی طاغیہ. قاریہ کا مطلب ہے اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت، اور حد سے گزرا ہوا حادثہ کو طاغیہ کہتے ہیں. یہ ہیں وہ ہولناک نام جو قیامت کے دن واقع ہوں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ صرف ان مومنین کے دلوں کو تھام لیں گے جن دلوں میں اس قرآن کو پڑھ کے اس کی حقیقت کا ان کو ادراک تھا. تو کافر جو ہے انتہائی پریشان ہوں گے، کیونکہ انہوں نے انکار کیا کہ ایسا کوئی نہیں ہونے گا. جب یہ ہوگا اور ہو کے رہے گا، یہ دیکھیں ذرا بات. تو قیامت کی ہولناکی کا بیان الحاقہ، دوسرا آیت ملحاقہ، تیسرا ہے ما ادراک ملحاقہ، اور چوتھی آیت ہے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. سمود اور عاد نے اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلا دیا. اس کا مطلب ہے کہ قوم سمود جو حضرت صالح کی قوم تھی، اور قوم عاد جو حضرت ہود کی قوم تھی، دونوں نبی ان قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے. انہوں نے انکار کیا تھا آخرت کا، اور پھر ان پر دنیا میں کیسا عذاب آیا ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. اچھا یہ بتائیں، مثلا یہاں قوم عاد کا ذکر ہے اور قوم سمود کا ذکر ہے. دونوں قوموں کو پر عذاب کیسا آیا یہ اس آیت میں تو اشارہ موجود ہے، لیکن مجھے اور آپ کو قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان قوموں کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں ہے، تاکہ ایک دفعہ فرصت میں ہم ان ساری آیات کو دیکھ کے ہمیں ہمیشہ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ قوم سمود کا یہ جرم تھا، یہ ان کو عذاب آیا، یہ ان کے اللہ کے نبی نے دعوت دی ان کو. بالکل یہ چیزیں دونوں کی قوموں کے بارے میں آپ کو کلیئر ہو جائیں. اب میں لکھوا دیتا ہوں کو پڑھنا آپ کا کام ہے. لکھیں کہ قوم عاد جو ہے، حضرت ہود اس کی طرف بھیجے گئے تھے. ذکر ہے، لکھیں آیات، تاکہ آپ کو سمجھنے کے لیے ان کو ایک دفعہ مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ قرآن میں یہ بات آپ کو ہمیشہ جہاں کہیں بھی قوم عاد کا ذکر آئے گا تو بات آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گی. تو قوم عاد کا ذکر لکھیں، سورہ آراف کی آیت 65 تا 72. سورہ آراف قرآن میں 7 نمبر پر ہے، اس کی آیات ہیں 65 تا 72. سورہ ہود 11 نمبر ہے، ہود، اور اس کی آیات ہیں 50 تا 60. اور پھر اسی قوم ہود کا واقعہ ہے، ساری قوم عاد کا جو حضرت ہود جس کی طرف بھیجے گئے تھے، سورہ شعراء 26 نمبر پر ہے، اور اس کی آیات ہے 123 تا 140. 123 تا 140.
تو پوری تصویر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس قوم کے حالات کیا تھے، کیا دعوت تھی، کیا انہوں نے حرکات کی، تو پھر کس طرح اللہ نے مہلت کے بعد ان پر عذاب لایا. تو یہ آپ قوم عاد کی 3 جگہ میں نے لکھوا دی ہیں آپ کو، سورہ آراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء کی آیات. لکھ لیا آپ نے؟ سر لکھ لیا. جی سر الحمدللہ. اچھا، جی سر. یہ ہے قرآن، فہم قرآن حاصل کرنے کا طریقہ، کہ اس مضمون کو جو وہاں اشارتاً بیان ہوا ہے ہم دوسری جگہ دیکھ لیں. اب اس میں دوسری قوم کا ذکر ہے، قوم سمود. حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ان کو معجزہ کیا دیا تھا اللہ نے؟ سر اونٹنی اونٹنی کا سر. ہاں، اب جب تک پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں نا، تو آپ کو اس قوم کی پوری دیکھیں. آج ہم بھی، یہ عبرت کا مقام ہے. سارے واقعات اللہ نے ایک ایک واقعے کے بارے میں بتایا کہ اس سے عبرت پکڑو. یہ اس لیے نہیں آیا کہ پڑھ کے ثواب لے لو. جب میں نے یہی نہیں سمجھا کہ قوم عاد کی طرف کون نبی آیا تھا، اس نے کیا کیا، اس کا کیا حال ہوا. یہ سنت الہی ہے کہ جب قومیں اللہ کے احکامات کو پش ڈال دیتی ہیں اور تباہی اور بربادی کا خود اپنے ہاتھوں سامان کرتی ہیں، تو کیا حشر ہوتا ہے ان کا. اب لکھیں سورہ سارا قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے تھے، آیات لکھیں. سورہ آراف کی 73 تا 78، سورہ ہود 61 تا 68، 61 تا 68، سورہ شعراء 141 تا 156، اور سورہ قمر آیت 27 تا 34. یہ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. جی سر. اچھا، ان کا مقصد بڑی اچھی طرح سمجھیں. جب آپ ان آیات کے ساتھ ان کو ایک ساتھ مطالعہ کریں گے تو پوری قوم سمود کی صورتحال، کہ وہ کون تھے، کیا تھے، انہوں نے کیا کیا، ان پر کیسے عذاب آیا، اور یہ سب چیزیں اللہ کی سنت ہیں. جو قوم دنیا میں ایسا کرے گی اس کے ساتھ معاملہ قوم سمود جیسا ہی ہوگا. یہ عبرت ہے، اور یہ عبرت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان ان کو پڑھ کے سمجھ کے دل و دماغ پر وہی کیفیات لے آتا ہے جو یہاں بیان ہوئی ہیں. آیت نمبر 4 تک کوئی سوال ہو؟ آیت نمبر 5، فَأَمَّا الثَّمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. طاغیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ حادثہ جو حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے. تو قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت حادثے سے ہلاک کیا. اب جو میں نے حوالے دیے ہیں آپ جائیں، سب چیزیں وہاں مل جائیں گی آپ کو. یہ تو ہوا نا قوم سمود کا، آیت نمبر 5 میں. اب آئیے آیت نمبر 6 میں قوم عاد کا کیا ہوا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام. یہ آگ جو تھی وہ ان پر 7 رات اور 8 دن چلتی رہی، اور اس نے اس کو مسخر کر دیا حسوماً، لگاتار، کوئی بریک نہیں آیا بیچ میں، 7 راتیں اور 8 دن. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ. اور تو دیکھے گا کہ وہ قوم اس اندر بالکل پڑی رہ گئی. کیسے پڑی رہ گئی؟ کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ النَّخْلٍ خَاوِيَةٍ. جیسے کھجور کے کھوکھلے درخت ہوتے ہیں. اب آپ خود سوچیں، ذرا اس ماحول کا حصہ بنیں کہ نعوذ باللہ جب 7 راتیں اور 8 دن چلی، اس کے بعد انسانوں کا حال یہ ہوا کہ مردہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے تنے کھجور کے پڑے ہوتے ہیں.
کیونکہ اس قوم کو وہاں کھجوروں کے باغ سے ان کو پتہ تھا، بالکل وہی مثال دے کے، تاکہ اور آج ہمیں عبرت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کا عذاب کسی شکل میں، جیسے قوم سمود کے لیے اور تھا، قوم عاد کے لیے اور تھا، قوم فرعون کے لیے اور تھا، تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ان انسانوں کو جو بغاوت اور سرکشی کی حد کر دیتے ہیں، مہلت پر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر اللہ ان کا کیا حشر کرتا ہے۔ آیت نمبر 7 تک کوئی سوال ہو تو 6 تا 8 جو آیات ہیں وہاں قوم عاد کے عذاب کی پوری کیفیت کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، سوال تاکہ انسان سوچے، غور کرے، کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے بعد کوئی باقی اسے نہیں بچ سکا۔ تو یہ ہے اللہ کی سنت کہ جب قومیں حد کر دیتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اپنے قوم کے بارے میں؟ کیا خیال ہے بھلا آپ کا؟ یہ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بائی کے کنارے پہ سر۔ اللہ ہی حافظ ہے ہمارا، اجتماعی توبہ نہ کی تو پھر استغفر اللہ برا شر بالکل ہوگا۔ بالکل گڑے آپ پہ ٹھیک کہہ رہے گڑے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تباہی کے بالکل کنارے پر ہیں۔ اس لیے 75 سال سے ملک بنایا اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اور اللہ کے دین کو اب بھی تو یہ 6 ججوں کا جو بیان آیا ہے، کاش اس سے آپ سمجھیں کہ اس ملک میں انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ آپ ان قوموں کے حالات پڑھیں جیسے میں نے حوالے دیے ہیں آپ کو، پھر اپنی قوم کو دیکھیں، آپ لرز اٹھتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے، اے اللہ اس مہلت میں ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور توبہ کیجئے، لوگوں کو توبہ کی دعوت دیجئے۔ دیکھیں جب حالات مشکل ہوتے ہیں نا تو دین کی دعوت کی طرف وہ لوگ جو ان میں اچھے لوگ ہوتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں۔ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم دعوت کے ذریعے ان لوگوں کو متوجہ کریں تاکہ توبہ کی طرف لوگ مائل ہوں، اور پھر اسی طرح یہ دعوت جو ہے وہ مزید پھیلتی ہے۔ آپ مکے میں دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن مشکلات کا صحابہ اور صحابیات کو سامنا تھا، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن انہی حالات میں وہ لوگ جو اللہ کی طرف رغبت رکھتے تھے، وہ انہوں نے اسلام قبول کر کے ان مشکلات کو انگیز کر کے وہ ایسے نکھرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حکومت قائم ہوتی ہے مدینے میں تو آپ دیکھ لیں ایک ایک آدمی جو ہے وہ ان کو میسر ہے۔ آج آپ کی قوم میں آپ دیکھ لیں یہ جو 6 ججز کا بیان آیا ہے کہ آپ کی جوڈیشری میں کتنے لوگ ہیں، یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اٹھ کے دیکھا کہ اب تو ہم تباہی کے گھڑے کھڑے ہیں تو بول پڑے۔ بہت تو اس قرآن کو اس طرح نہ پڑھے ثواب کی کتاب، یہ کتاب عمل کی کتاب ہے۔ عمل اس وقت ہوگا جب ہم اس کو پڑھ کے سمجھیں گے اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ سر ایکسکیوز می سر، وہ یہ ججز کے اوپر بھی کوئی پریشر دینے والا جو کہ یہ غلط بیانی کرتے ہیں اور غلط بیان دیتے ہیں؟ اب اس تفصیل میں اس وقت جا نہیں سکتا کیونکہ وقت کا ضیاع ہوگا۔ اصل بات ہے، ایک بات، آپ قرآن کے طالب علم ہیں الحمدللہ بہت اچھے، جب قومیں اللہ کی پناہ میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ سے معافیاں مانگ کے اللہ کے احکام کو کے نفاذ کے لیے کوشش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تائید اور نصرت کرتا ہے۔ جب یہ قومیں لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے سورہ انفال میں بھی اور ایک دوسری جگہ بھی۔ قوموں کو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس وقت بدلتا ہے جب وہ خود اب انفرادی حیثیت میں بدلنے کی اپنے اندر دگ و دو کریں۔
آج آپ توبہ کر کے اللہ کے دین کے لیے نفاذ کے لیے ایک قوم کی بڑی تعداد سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے دیں گے. یہ قرآن میں دیکھ لیں کقوموں کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن اگر ہم اسی طرح برائیوں کو ڈھانکتے رہے، برائیوں کو کرتے رہے، آپ کبھی تھوڑا سا غور کریں کہ آپ اور میں جب بیڈ روم میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ریلیکسیشن دی ہیں. باتھ روم میں جاتے ہیں، ان کی ویڈیو بنا کے ان کو بلیک میل کر رہے تھے، اس کا ثبوت انہوں نے دے دیا. کیا کسی ملک کی حکومت یہ جرم کر سکتی ہے؟ حالانکہ اس کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کے مسائل حل کرے. یہاں تو مسائل بڑھا کر پھر ان کی داد رسی کے لیے عدالتوں تک کو گھیر لیا گیا ہے. آیت نمبر 8 تک کوئی سوال ہو آپ کا، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر سوال تو نہیں ہے لیکن ایک کمنٹ ہے جی کہ فرمائیں. آج جو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ دینداری کے لبادے میں کر رہے ہیں. عام لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ دینداری کے لبادے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کیا ان کو یا ایسا کرنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی نیتوں سے بھی واقف ہے؟ عمل تو لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ دیکھیں ہمارا غلط رویہ، غلط سوچ، غلط فکر اللہ کے ہاں دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دھوکہ ہے، جبکہ وہ جانتا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں لوگ قرآن کے قریب نہیں پھٹکتے. قرآن کو پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. میجارٹی سمجھیں گے تو مجھے آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک عمل جو بھی کروں گا، میں دل میں برا خیال بھی لاؤں گا تو میرے رب کو پتہ ہے، علیم بالذات صدور ہے وہ ہستی. لہٰذا قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے. دیکھیں نا اب ہمیں کس قدر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی سنت کیا ہے قوموں کے حوالے سے. آگے آئیے ذرا آیت نمبر 9 پر. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ بِالْخَاطِئَةِ. اچھا، اس کارے خطائے عظیم میں جو بہت بڑی غلطی، اس کا ارتکاب اور کس نے کیا ہے؟ فرعون نے کر دیا، اور پھر اس سے پہلے لوگوں میں نے بھی کیا. تو پھر ان کی الٹی ہوئی بستیاں جو ہیں وہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے آج بھی نمونہ ہیں. یہ جو الٹی ہوئی بستیاں ہیں یہ بنا کس نبی کا معاملہ ہے؟ لوط علیہ السلام. لوط علیہ حضرت السلام کا. کیوں؟ وہ اتنا بڑا جرم تھا ان کا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ وہ پتھروں کی بارش اور بستیاں اوپر سے اٹھا کے پھینک دی گئی نیچے، الٹیاں کر دی گئی. یہ اللہ کی سنت دیکھیں، یہ ہم پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے ہیں بغیر سمجھے. اچھا، اب یہاں پر ذکر ہے ایک فرعون کا اور ایک ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا. میں پہلے آپ کو لکھوا دیتا ہوں، دیکھیں خدا کے لیے یہ لکھ لیں اور فارغ وقت میں ان کو دیکھیں. سب سے زیادہ کس کا قصہ بیان ہوا ہے بلا قرآن میں؟ موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا. موسیٰ علیہ السلام کا. اب لکھیں، اب ذرا لکھ لیں. دیکھیں قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا یہ ہمارا فرض ہے، اور پھر قرآن نے جو واقعہ کہاں کہاں بیان کیا اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کو اوور آل پکچر ایسی سمجھ آئے گی کہ آپ کا صبح شام بدل جائیں گے. لکھیں ذرا فرعون کا معاملہ. اچھا، اس کا جو ذکر ہے قرآن میں بھرا پڑا ہے. میں نے مشہور جگہ آپ کو لکھوا رہا ہوں. سورہ مومنون 23 نمبر ہے سورت کا، اور آیات ہیں 45 تا 49. 45 تا 49. اور اس کے بعد سورہ المومنون جو قرآن میں 25 نمبر پر ہے،
اس کی آیات ہیں 35-36. عجائب، وہ ذرا مجھے دینا پیپر. سر پہلی بھی مومنون بتائے، دوسری بھی مومنون کی 35-36. دوسری جو ہے 25 نمبر ہے، وہ الفرقان ہے. اس کے بعد آپ لکھیں البقرہ. ایکسکیوز می سر، فرقان کی آیات دہرا دیں. ہاں، فرقان کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا کرے، 35 اور 36. البقرہ 49 49 تا 61، اور بقرہ کی ہی 67 تا 73، 67 سے 73. ذرا غور فرمائیں کس قدر تفصیل سے یہ آیا ہے. یہ تھی سورہ بقرہ، اور اس کے بعد لکھیں سورہ آراف 103 تا 155. سورہ آراف 103 تا 155. سورہ یونس 75 تا 93. یونس 75 تا 93، 93 نمبر. ہود، سورہ ہود 96 تا 100، 96 تا 100. بنی اسرائیل 101 تا 104. طٰہٰ 20 نمبر سورت طٰہٰ 9 سے 98. پوری سورت گویا اسی پر ہے، 9 تا 98. سورہ شعراء 26 نمبر پر. پتہ ہے کتنی آیات ہیں؟ 10 تا 68. کتنا تفصیل سے واقعہ بیان ہوا یہاں. پھر سورہ نمل 7 تا 14. سورہ قصص پھر بہت تفصیل سے واقعہ بیان ہوا ہے، آیت 3 تا 46. سورہ قصص میں 3 تا 46. سورہ صافات 37 نمبر پر ہے. سورہ صافات 114 تا 122. سورہ مومن سورہ صفات کی کیا ہے؟ 114 تا 122. سورہ مومن 23 تا 54. مومن آیت 23 تا 54. زخرف، سورہ زخرف 43 نمبر پر ہے قرآن میں. اس کی آیات ہیں 46 46 تا 56. 46 تا 56. سورہ دخان، سورہ دخان 17 تا 23. بنی اسرائیل 101 تا 103. سورہ مائدہ 5 نمبر سورت، آیات 20 تا 26. سورہ مریم 19 نمبر ہے. اس کی آیات ہیں 51 تا 53. اور سورہ العنکبوت 29 نمبر سورت ہے، آیات ہیں 39 اور 40.
سورہ الکہف جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، سورہ الکہف 60 تا 82، ذرا غور فرمائیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس ساری صورتیں حضرت موسیٰ اور فرعون کے بارے میں جو قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے، تاکہ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں اس واقعے کو۔ حضرت موسیٰ جیسا دلیر پیغمبر جس نے فرعون جیسے ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہا، فرعون سے بڑا باغی کوئی نہیں ہو سکتا، اور حضرت موسیٰ نے دعوت میں جرت اور ہمت کا جو حق ادا کیا ہے، اس کی بھی مثال آپ کو کم ملے گی۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے۔ اس لیے یہ چیزیں لکھ لیجئے، اپنے قرآن کے اندر لکھ کے رکھ لیجئے، اور ان کو جب فرصت ہو تو پوری طرح پڑھیے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ فرعون کا ذکر کیوں آیا ہے۔ پھر ہمیں برائی سے کہ جو اس کا حشر ہو رہا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ ایک بات کو سمجھیے، ہم قرآن کے سے کما حقہ فائدہ اس وقت اٹھائیں گے جب طالب علم بن کے اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قلم اور پین بہت ضروری ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، نوٹ لکھنے کے لیے۔ اہم واقعات آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس اس وقت میں نے 3 انبیاء کے بارے میں تفصیل قرآن سے لکھوا دی ہے۔ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ طالب علم بن کے ہم اس قرآن کو جو اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری ہے، اس کو سمجھنے کا حق ادا کریں۔ سر جی، آپ نے کہا ہے نا کہ فرعون کا ذکر کیوں آیا ہے؟ جی، یہ کیوں آیا ہے؟ یہ ہماری عبرت کے لیے آیا ہے؟ تو اور کیا، یہ سارے واقعات پورے کے پورا جو مکی صورتیں بھری پڑی ہیں، جو میں نے ابھی تو فرعون کا اور 2 قوموں کا لکھوایا ہے، یہ بالکل عبرت کے لیے کہ قوم، تاکہ ہم لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بالکل ہم نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں جو آج مسلمان حکمران فرعون سے کم ہیں؟ اللہ کرائے سر جی، اللہ توفیق دے۔ تو یہ واقعات اسی لیے نہیں بیان ہوئے کہ اتنی ساری آیتیں اور اتنی ساری صورتوں میں بار بار یہ ہمیں اور حکمرانوں کو بہت بڑی وارننگ اور تنبیہ اور انذار ہے۔ ہم نے تو قرآن کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ قرآن نے صاف بتا دیا۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ جو غزہ کے بارے میں جو بچوں، عورتوں، بیماروں، نہ کوئی وہاں غذا پہنچ، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، اوپر سے بمباریاں کنٹینیوس ہو رہی ہیں، اور ہم کس خواب غفلت میں ہیں۔ اب دیکھنا اللہ تعالی ہمیں اس کے برے انجام سے نہ ہم پکڑے۔ سر ہمارے حکمرانوں اور ججز نے یہ سارا کچھ قرآن پڑھا ہو تو نہ یہ کرتے، وہ قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا ان کو، تو پھر اس لیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اگر اللہ اس کی پاک رحم ہدایت ہم کرے۔ قرآن سے لیتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ آپ ذرا ان کی ڈگریاں دیکھیں نا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آکسفورڈ میں بھی پڑھے ہیں، یہ وہاں انگلینڈ امریکہ میں بھی پڑھے ہیں، فلاں فلاں، ہم نے بھی پڑھا ہے وہاں، لیکن قرآن کا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی طالب علمی ہمیں ہمیشہ میسر رہی، اور اسی کی روشنی میں چل کر اللہ نے ہمارے سینوں کو کھول دیا۔ تو قرآن ہر صاحب ایمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے مسٹ ہے۔ سر جی، کتنے حافظ ہیں قرآن پاک کے جو فر عربی پڑھ لیتے ہیں اور انہیں ترجمہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، انہی لوگوں کو دیکھیں، جب دنیا کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کتنی سمجھ بوجھ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو سمجھ بوجھ دی تھی کہ سب سے پہلے اس کو قرآن، اللہ کے احکامات کو سمجھو، اللہ کی ہدایات اور تعلیمات کو سمجھو۔ جب ہم اس سے روگردانی کریں گے تو یہ حشر ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے، اور ان قوموں کا ذکر بھی اسی لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔
آپ ذرا فرعون کا آگے چلیے، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب لوگوں نے اپنے رب کی رسول کی بات نہ مانی. سر سوری فَأَخَذَهُمْ، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ آپ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا لکھوانا تھا، وہ شاید بھول گئے آپ. اچھا لکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل ہو جائے، میں لکھوا دیتا ہوں. جزاک اللہ. کیونکہ یہاں الٹی بستیوں کا ذکر ہے تو یہ جو ہے اس کا ذکر بہت، اس کے آیات کا ہمیں بالکل پتہ ہونا چاہیے. حضرت اس کی لوط علیہ السلام کی، جی لکھیں سورہ آراف آیت 80 تا 84، سورہ آراف آیت 80 تا 84، سورہ ہود 69 69 تا 83، سورہ شعراء ایک منٹ 160. سر، ایک منٹ سر، یہ ذرا بتائیں اعراف کے بعد. آراف کے بعد ہود 11 نمبر صورت ہے ہود، اس کی آیات ہیں 69 تا 83. سورہ جزاک اللہ. شعراء 26 نمبر، اس کی آیات ہیں 160 تا 175. سورہ الحجر 15 نمبر پر صورت ہے، سورہ الحجر 51 آیت 51 تا 77، ساری 51 تا 77. سورہ نمل 27 نمبر پر صورت ہے، سورہ نمل آیت 54 تا 58. سورہ العنکبوت 29 نمبر صورت ہے، آیات ہیں 28 تا 35. سورہ صافات، اس صورت کا نمبر ہے 37 اور آیات ہیں 133 تا 138. اس کے بعد سورہ زاریات قرآن میں 51 نمبر پر ہے، ساری 51 زاریات آیتیں 31 تا 37، 31 تا 37. اور آخری ہے سورہ قمر 54 نمبر پر، سورہ قمر اور آیات ہیں 33 تا 40. یہ ساری آیت جو میں نے آیات لکھوائی ہیں یہ قوم لوط کے بارے میں ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ سر. اب آپ کا ہوم ورک کافی بڑھ گیا ہے، آپ یہ ساری چیزیں فیئر کر کے نوٹس بنا کے اپنے قرآن میں رکھ لیں تاکہ آپ کے پاس ایسا ڈیٹا ہوگا جو آپ نے کبھی اس کو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ قرآن میں کہاں کہاں واقعہ بیان ہوا ہے. اور جب ہم اس کا پوری طرح مطالعہ کریں گے تو بات بھی ہماری سمجھ میں پوری طرح آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں عبرت دلا رہے ہیں، کس طرح سر جی ہم. مجھے لگتا ہے یہ آپ نے پہلے بھی ہمیں لکھایا ہوا ہے، جب ہم سورہ اعراف پڑھ رہے تھے تو میرے خیال سے تو ہم نے یہ لکھا ہوا ہے، اور اب دوبارہ چیک کر لیں گے. چیک کر لیں، دیکھیں یہ چیزیں آپ کے پاس نوٹس ہونے چاہیے تاکہ آپ ٹھیک ٹھیک قرآن کا مطالعہ کریں. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے، زیادہ سے زیادہ. آمین. اچھا اب آئیے تاکہ ہم اس کا فرعون کا تو ختم کر لیں کم از کم. اللہ تعالیٰ آیت 10 میں فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی. سب سے مراد کیا ہے؟ 4 کا تو ذکر آ گیا نا، عاد، سمود، فرعون اور لوط کی قوموں کا. اب اللہ کہہ رہے ہیں ان سب کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا، ایسے عذاب میں پکڑا کہ کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا.
کوئی سوال آیت نمبر 10 کے بارے میں؟ آئیے آیت نمبر 11. انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، اور جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. بالکل، ویری گڈ، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اگر نوح علیہ السلام کی پوری صورتحال کا مطالعہ کرنا ہو قرآن میں تو کہاں سے کریں گے؟ سورہ نوح میں بھی ذکر ہے سر جی، اور باقی شعراء وغیرہ. ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات کہ سورہ نوح پڑھ لیں، پوری 71 نمبر پر ہے، 28 آیات ہیں. پورا اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، کس طرح قوم نے انکار کیا، کس طرح انہوں نے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ریجیکٹ کر کے ان کا کیا طرز عمل تھا، پوری تفصیل بیان کر کے اللہ جب نبی مایوس ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ قبولیت کا اعلان کرتے ہیں، پھر اس پر عذاب آتا ہے. سورہ نوح لکھ لیں تاکہ آپ کو ایک جگہ پہ ساری معلومات مل جائیں گی اس قوم کے بارے میں. سورہ نوح قرآن میں 71 نمبر پر ہے. ابھی آپ سوال کر رہے تھے نا، دیکھیں قرآن کا میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 5 قوموں کا ذکر کر دیا نا. 5 قومیں کون سی ہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، اور یہاں اشارہ ہے کس کی طرف؟ قوم نوح کی طرف. ان 5 قوموں کی طرف ایک اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کیوں بیان کیا گیا ہے؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں. ہم اسے سبق لیتے ہیں؟ بتائیں مجھے. تو پہلی بات کہ اس کو سبق آموز یادگار بنا دیں، اور اگلی بات غور سے سنیے، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کان اس کو محفوظ کر لیں. کیا مطلب ہے اس کا کہ یاد رکھنے والے کان اس کو محفوظ کر لیں؟ سر یعنی یہ عبرت کے یہ لیے عبرت سنائے گے، اور تم اپنے نبی کو اور اس کے تعلیمات کو جھٹلانا نہیں، ورنہ ویری یہی گڈ، انجام ہوگا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، کہ ان واقعات سے تم کان کھول کے سن کے اور عبرت پکڑو، اور تم کسی اپنے نبی کے ساتھ یہ صورتحال نہ کرنا، ورنہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا. جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے ایکسپلینیشن دیا. قرآن کا طالب علم جب سمجھ کے پڑھے گا تو اس ایک ہی نتیجے پر پہنچے گا. آپ دیکھ لیں صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں کہ کس طرح قرآن نے ان کو یکسو کر دیا، ہم آہنگ کر دیا، اور ایک قوم اور ملت بن کے ابھرے. آج ہم نام مسلمانوں کا، اور دیکھیں اس ایک ملک کے اندر دیکھیں، اسلام والا تعلق نہیں ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بنگلہ دیش کا ہے، یہ پٹھان ہے. بھئی ہم سب مسلمان ہیں. یہ تو ساری تقسیم اس لیے تاکہ ہم پہچانے جائیں، باقی ہم ایک قوم ہے مسلمان. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان ہم نہیں بننا چاہتے تو بٹ جائے قوموں میں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، انسان اپنا بگاڑے گا. دیکھ نہیں رہے آپ؟ کوئی سوال؟ یہاں آیت 12 آیت تک آپ نے دیکھا کہ 5 قوموں کا ذکر کر کے اور انسان کو وارننگ دے دی گئی، انذار کہ دیکھو اس قومیں اور افراد یہ کام نہ کریں جو ان قوموں کے لوگوں نے کیا ہے. کیوں؟ ان کا انجام دیکھ لو. یہ اللہ کی سنت کا بیان آ گیا کہ اللہ پھر تمہارا بھی انجام بالکل اسی طرح کرے گا. اللہ کے ہاں کوئی قوم جب مہلت کے باوجود سمجھتی نہیں تو پھر اللہ کا عذاب آ کے رہتا ہے. سر 8 اکتوبر کے زلزلے میں
اتنا 2005 کے تو وہ وقت اتنی توبہ توبہ سب نے کی، پھر ویسے کے ویسے ہی سب کچھ ہو گیا، ذرا احساس ہی نہیں کہ اللہ کی پکڑ پھر ہو سکتی ہے دوبارہ۔ وہ اس وقت جو ہوتا ہے نا زلزلے کا یا اس کا خوف جو ہے وہ کافروں کو بھی ہوتا ہے، لیکن مومن تو اس سے اپنی زندگی توبہ کر کے بدل دیتا ہے، کہ وہ جو پہلے کر رہا ہوتا ہے اس سے توبہ کر کے اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، لیکن یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا۔ سر وہ کچھ لوگ ہی تھے جنہوں نے توبہ کی ہے، باقی جو امدادی سامان تھا لوگوں نے اپنے الماریاں اور بکسے بھرے ہیں، اور جو متاثرہ لوگ تھے وہ سردی میں ٹھٹھر رہے تھے، ہم وہیں تھے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے سر۔ بے شک، بالکل آپ عینی گواہ ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہی کسی قوم کی سب سے بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ اللہ کے جھنجھوڑنے کے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے جب توبہ نہیں کرتے تو پھر سب سے بڑا عذاب آتا ہے، اور وہ قوم ملیہ میٹ کر کے اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ سر جی دوسری طرف یہ بھی ہے، میرے ہسبینڈ نے بہت کام کیا اس سلسلے میں، تو پیدل چل کے پہاڑوں کے اوپر تک چوٹیوں تک گئے ہیں اور وہاں پر سامان جا کے پہنچایا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے اس زمانے میں اللہ سے وہ محنتیں کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے۔ دیکھیں نا، یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو یہی تو امتحان ہوتا ہے۔ جی سر، میں بھی یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگوں نے اپنے طور پہ کیا نا انفرادی طور پہ جو کیا نا وہ انہوں نے ہی کیا ہے، بہت باقی قابل مطلب تعریف ہیں، لیکن جو حکومتی سطح پہ ہوا ہے آگے جو نمائندے تھے نا انہوں نے لوگوں تک چیزیں کم پہنچائی، حالانکہ لوگوں نے بے انتہا دل کھول کے مدد کی تھی، اور انفرادی طور پر لوگوں نے جو کام کیا وہ بہت اپریشیٹنگ تھا۔ باقی بالکل حکومتی سطح پہ اس طرح نہیں ہو سکا، آگے جن لوگوں کے کام تھے نا انہوں نے نہ دعائیاں دی نہ چیزیں دی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی صورتحال تھی، لیکن جن لوگوں نے اس موقع پر مصیبتیں اٹھا کر، تکلیفیں جھیل کر اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں تک مدد پہنچائی، وہ قابل مبارکباد ہے۔ انہوں نے اللہ نے ان کا اجر ثابت کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن وہ دیکھ لیں گے۔ لیکن مجموعی طور پر فیصلے ہوتے ہیں حکومتی جو اہلکار ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان کے رویے دیکھ کے، اور اللہ تعالیٰ پھر انہی کو جو ہے اس بستی کو مٹا دیتا ہے جس کے حکمران اتنے سنگ دل اور ظالم۔ سر بعض لوگ بھی اتنے ظالم تھے نا کہ جو عورتیں دبی ہوئی تھیں ان کی چوڑیاں اور زیورات تھے تو جو نکل نہیں سکے ان کے ہاتھ بھی کاٹ کے لے کے گئے۔ اس عذاب کی صورتحال میں بھی ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ مطلب ایک طرف سے اس طرح کے لوگ تھے، اور ایک طرح جو اس طرح بہن نے کہا ہمارے اپنے گاؤں سے لوگ گاڑیاں بھر بھر کے گئے اور روزے کی حالت میں انہوں نے بڑی امداد کی، اور ایک اس طرح کے لوگ بھی تھے۔ دونوں کا امتحان ہوتا ہے، دونوں کا۔ دیکھیں یہی تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو امتحان بنایا ہے۔ برے نے کیا ظلم کیا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے ان بیچاروں کو کس طرح عذاب میں پکڑا ہے، اور اس کے باوجود، یہ دیکھنے کے باوجود، پھر اسی خاتون کی چوڑیاں اتارنے کے لیے ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ اور ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جان پر کھیل کے مدد کر رہے ہیں۔ یہی امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ تو نعمتوں بھری جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں یہ دوسرے والا کردار ادا کریں گے۔ آج ہم نے یہ 10 آیات پڑھی ہیں، آپ نے دیکھا ہے، ذرا غور کیا کریں اور اس کو سمجھا کریں تاکہ ہم خود ان چیزوں سے عبرت پکڑ کے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ قرآن اسی لیے آیا ہے، اسی لیے نازل ہوا ہے، اور میں نے آپ کو ان چاروں قوموں کی پوری قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہے وہ آپ کو لکھوا دیا ہے۔ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ انہی چیزوں کو جب پڑھیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ مضبوط ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ انسان پھر اس کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد، اس کے اندر عزم، حوصلہ اور استقامت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، جس سے روکا ہے رک جائے، جس کا حکم دیا ہے وہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔
یہی آمین قرآن کا ثم مقصد ہے، آمین۔ اور اسی پر ہمیں پوری طرح ڈٹ کے عمل کرنا چاہیے۔ ضرور انشاءاللہ۔ سر جی ہم نے 12 آیات پڑھی ہیں۔ ہم جی بالکل، جزاک اللہ، ہم نے بالکل 12 آیات پڑھی ہیں، اور ان 12 آیات میں پوری طرح مضمون آپ کے سامنے ہے۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ہمارا دل و دماغ جب برحق مان لیتا ہے، کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا ہے، پھر ہمارا طرز زندگی بھی بدل جاتا ہے، پھر ہمیں عمل صالح اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے، اپنی توفیق سے، اپنی مدد اور اپنی آنت سے۔ تو سویرے انشاءاللہ کل آیت 13 کریں گے۔ تو برائے مہربانی ذرا ہم قرآن کو سمجھیں، ہم سب، اور ہم سب پہلے عمل کرنے والے ہوں، اور ہمارے اعمال اور ہماری طرز زندگی اس کی شہادت دے کہ ایک مومن جو ہے، دیکھیں نا، مکے میں لوگوں نے ظلم کیے کافروں نے، لیکن ایک بات کا وہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو اپنے دین سے ہٹانا کتنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے ان کا ایمان جو تھا، قرآن تلاوت آیات کا حق ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور یہی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سر ثم یہ میں آمین۔ ذرا جی اس پہ بات جی سر جی فرمائیے۔ جی جی یہ میں اس پہ بات ذرا کرنا چاہ رہی تھی، والمؤتفقات بالخاطیہ۔ تو سر جی سورہ ہجر کے اندر اتنی سخت یہ آیات ہے، اتنا سخت عذاب تھا، یہ جو 73 تھا 75 ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ الْمُشْرِقِينَ تو فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ۔ سر جی یہاں پر جو آیا ہے اذن وعیہ، اور وہاں پر آیا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، کہ گہری نظر رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں، اور تینوں عذاب اکٹھے کس قدر اللہ کا غضب نازل ہو رہا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ ہے طریقہ قرآن پڑھنے کا۔ جبھی تو میں نے ساری آپ کو لکھوا دی ہیں، جب آپ ان کو پڑھیں گے، اور جس طرح آپ نے کمپیریزن کیا ہے کہ وہاں یہ لفظ ہے، یہاں یہ لفظ ہے، اور دونوں کس طرح، اور پھر یہ وہ فہم قرآن ہے۔ یہ چیز آپ کو اور مجھے مجبور کرتی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں۔ ورنہ اس کو چھوڑیں گے، اس قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے، اس کو اپنی زندگی کا رہنما نہیں بنائیں گے، تو وہی حال ہوگا جو آج مسلمان قوم کا حال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذلت اور پستی مقدر۔ بارک اللہ فیک۔ دیکھیں ہماری یہ بہن جس طرح قرآن کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہے، یہ ہے طالب علم کا کام، یہ ہے مومن کا کام، کہ ان پوری آیات پہ غور کر کے سمجھ کے، اور پھر وہ ہماری زندگی میں اس عبرت کا بھرپور ہم فائدہ اٹھائیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خالد صاحب، یہ کل نیٹ پرابلم کی وجہ سے میں کلاس اٹینڈ نہیں کر سکا، تو اس کا ریکارڈنگ اگر اجائب صاحب کو کہیں بھجوا دیں مجھے۔ جناب وہ ریکارڈنگ آدھے گھنٹے کے بعد آلریڈی یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ یوٹیوب پہ ساری پچھلی ریکارڈنگ موجود ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ اور کوئی چیز؟